ایک تفسیر اور بتائیے۔ طبری مورخ طبری کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ آ تو گیا تھا یزیدی لشکر میں، مگر حسین کی معرفت جسے بھی تھی اور کسے نہیں تھی، بہت کم تھے جنہیں نہیں تھی۔ اسی واقعے میں مثال آ جائے گی کہ سب جانتے تھے کہ حسین ابن رسول ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست حسین کے خون میں شریک ہو۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام کوئی اور قبیلہ والا کر لے، میں شریک نہ ہوں، ہمارا قبیلہ اس میں شریک نہ ہو، ہماری گردن پہ حسین کا لہو نہ آئے۔ اور ادھر تاخیر ہو رہی تھی، ادھر عمر ابن سعد نحس بار بار للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین میں اب کوئی جان نہیں رہ گئی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، حسین کے جسم کا لہو بہہ چکا ہے، حسین کا سر قلم کرو اور جلد از جلد فتح کا اعلان کرو۔ یہ لمحہ ہے کہ اب مورخ بخاری کی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع سے مسلسل متصل مربوط، اس کیفیت میں انسان، ایک بشر، ایک انسان کتنا ہی اولو العزم انسان ہو، کسی دوسرے کے کتنے مسائل پہ غور کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اپنی تکلیفوں کو بھلا کر دوسرے کے مسئلے اور دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اس کیفیت میں حسین تنہا ہیں، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں، حسین کا امامہ خون سے بھرا ہوا ہے، حسین کی قبا پر اکبر کا لہو ہے، قاسم کا لہو ہے، اون و محمد کا لہو ہے، حسین کے چہرے پر اصغر کا لہو ہے، لہو لہان حسین۔ اور سنو گے عزیزو، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حسین، اللہ اکبر، ہم کیا روئیں گے حسین پر، ہم کیا یاد کریں گے حسین کو؟ اور حسین نے کس طرح خدا کو پہچانوایا ہے اور کس طرح انسان کو پہچانوایا ہے، دونوں باتیں، خدا کو پہچانوایا ہے کس طرح اور انسان کی قدر و قیمت کیسے بتائی ہے، انسان کی۔ خدا جزائے خیر دے میر انیس کو، جنہوں نے اپنے مرثیے میں، وہی مشہور مرثیہ جس پہ اسی دہلی میں غالب کے زمانے میں اس وقت کے دانشوروں اور نقادان سخن نے ایک مطلع کا صرف ایک مصرع سن کے کہا تھا کہ مرثیہ تو مکمل ہو گیا، اب اس کے آگے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ مطلع یہ ہے کہ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی، آج شبیر پر کیا عالم تنہائی۔ خدا جزائے خیر دے انیس کو، اسی مرثیے میں ایک بیت ہے، سنو خدا شناسی، خدا شناسی، خدا کی معرفت، خدا کی معرفت۔ امام حسین کی زبان سے یہ بیت ادا کی ہے انیس نے، کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ جس حسین نے اکبر سا جوان پیش کیا ہو، قاسم سا جوان پیش کیا ہو، اون و محمد کو پیش کیا ہو، اصغر قادیہ پیش کیا ہو، حبیب و زہیر جیسے انصار پیش کیا ہو، جس حسین نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اس حسین کی صدائے حال یہ تھی کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ سنو، اللہ سبحانہ وتعالی کی قدر کرنا سیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک سے زائد مقامات پہ کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے اللہ کی قدر شناسی کی طرف اشارہ۔ اور اب وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے لیے، ہمارے آپ کے دلوں میں، ایک عام انسان کے لیے جو نظریے میں آپ سے اختلاف رکھتا ہو، جو آپ کے مخالف کیمپ میں ہو، اس کے لیے بھی
آپ کے دل میں کیسا احترام، کیسی دل سوزی، کیسی ہمدردی ہونی چاہیے، یہ حسین سے سیکھیں۔ اور ان لمحات میں کہ ایک شخص آگے بڑھا، جب عمر ابن سعد نے بار بار کہا کون ہے جو حسین کا سر قلم کر کے لائے، اب یہ ایک شخص ہے جسے مورخ بخاری نے نقل کیا، اور میں کہتا ہوں کہ واقعے کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بے معرفت ہے، یعنی حسین کو پہچانتا نہیں ہے، پوری معرفت نہیں ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا، خنجر لیا ہاتھ میں، چاہتا تھا امام کی طرف بڑھے۔ امام نے ایک مرتبہ نظر اٹھائی اور کہا اے بندے خدا واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ناحق تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا وہ تڑپ اٹھا، کہا حسین اس عالم میں تمہیں میرا درد ہے، اس عالم میں تمہیں میرا درد ہے حسین۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی کیفیت نظر میں ہے اور حسین کی شبیہ نظر میں ہے۔ حسین گھوڑے سے ایسے ہی زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، حسین کی طاقت، حسین کی توانائی، حسین کی شجاعت، حسین کا ارادہ، حسین کا عزم، حسین کی الہی قوت اس طرح نہیں تھی کہ آسانی سے گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے۔ ایک شقی نے پیشانی پہ تیر مارا، آپ کی پیشانی میں تیر پیوست ہوا، آپ نے تیر نکال کے پھینکا، خون فوارے کی طرح نکلا، آپ نے عمامہ کھول کے دوبارہ اس زخم پہ عمامہ باندھا اور اسی طرح جھومتے رہے گھوڑے پر۔ دوسرے شخص نے ایک تیر مارا جو امام کے سینے پہ لگا، تیر سے شعبہ تھا، یہ تیر بھی سے شعبہ تھا، یہ تیر سے شعبہ تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں، بعض کتابیں لکھی گئی ہیں اسلحہ شناسی میں یہ سے شعبہ تیر جو ہوتا تھا یہ کیسے ہوتا تھا، 3 پھل تیر کے ہوتے تھے اور آگے سے تیر مڑا ہوا ہوتا تھا تاکہ پیوست ہو جائے، اور اگر کوئی کھینچے تو اندر سے اعضاء باہر نکل آئیں۔ اس لیے جب تیر پیوست ہوا تو حسین اس طرح آگے کھینچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کھینچتے تو دل باہر آ جاتا، کلیجہ باہر آ جاتا۔ حسین نے قربوس زین پر، گھوڑے پر، اس تیر پر اس طرح زور دیا کہ پشت کی جانب سے تیر نکل گیا اور حسین کے سینے اور پشت سے لہو بہنے لگا فوارے کی طرح۔ اس کے بعد ایک شخص نے حسین کے گلے کا نشانہ لیا، اس کے بعد حسین زمین پر آئے ہیں، اب وہ شخص کہتا حسین اس حالت میں تمہیں میرا درد ہے، پہچانو حسین کون ہے، انسانوں پہچانو حسین کون ہے، یہ ہے حسین۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹا وہاں سے، عمر ابن سعد کی طرف گیا، عمر ابن سعد نے پوچھا کیا حسین کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کے قتل کے لیے بھیجا ہے، اب میں حسین کو قتل نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حملہ آور ہوا، اس کے آس پاس جو حلقہ تھا اس نے بچایا اور اس کو نشانہ بنایا۔ جب اس کو کئی زخم کاری لگ چکے اور وہ زمین پر گرا، ایک شقی غلام عمر ابن سعد کا آگے بڑھا، جب اس کا سر قلم کر رہا تھا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، گواہ رہیے گا میں بے معرفت تھا، آپ کے دشمنوں کے لشکر میں آیا تھا، مگر اب میں آپ کی محبت پر دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے روز محشر اپنے نانا کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیجیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے اندر علوم و اقدار کے جوہر پیدا کر دے، پروردگار اسلامی معاشرے کو، انسانی معاشرے کو سچا انسانی اور سچا اسلامی معاشرہ بنا دے، پروردگار جو اچھے انسان ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں
ان کو اپنے جوار رحمت میں بلند سے بلند تر جگہ عطا فرما۔ پروردگار خصوصیت سے یہ خاتون جس نے اپنی پوری زندگی تعلیم اور تربیت اور نہ جانے کتنی بچیوں اور کتنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں دل سوزی کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ جس خاتون نے خدمت کی ہے، اس کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ان کی کمزوریوں سے درگزر فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کے فرزندان کو، ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان ایسے ہی خواتین، ایسے ہی مرد اور پیدا ہوں جو بندگان خدا کی خدمت کریں بے لوثی کے ساتھ، صرف نیت قربت کے ساتھ۔ پروردگار دنیا بے امنی اور بے چینی میں مبتلا ہے، ہمیں امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما، تمام عالم انسانی کو امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، وعدہ حق مصطفی کو پورا کر دے اور اس ولی آخر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ بھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اور اس ذکر معصومین اور ذکر سید الشہداء کا ثواب اور سورہ قرآنی کا ثواب مرحومہ سیدہ نجمہ خاتون